السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ایمان شاہ صاحب، سابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان. اور ایمان شاہ صاحب کے نام سے تو ہر شخص واقف ہے، کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال کا جو ٹائم تھا پیریڈ حکومت کے اندر انہوں نے گزارا. چونکہ ابھی جو ایک پچھلے عرصے سے سوشل میڈیا میں اور تمام میڈیا میں آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ حاجی گلبر صاحب کے حوالے سے جو کہا جاتا تھا کہ وہ ایک گروپ بنانے جا رہے ہیں، تو اس گروپ میں ایمان شاہ صاحب کا جو کہ ایک کلیدی کردار ہے. بہت سارے ان کے احباب ان کے ساتھ ہے، موجود ہے. ہم پوچھنے انہی سے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جو اندازہ ہے، جو انفارمیشن ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ جو ہے اگلا 13 تاریخ کو ایمان شاہ صاحب پارٹی اناؤنس ہونے جا رہی ہے یا کوئی نئی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ سر بہت شکریہ. ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے. یہ حاجی گلبر گروپ نہیں ہے بیسیکلی. اس میں الیکٹیبلز ہیں، اور ظاہر ہے اس میں وہ الیکٹیبلز ہیں جن کا جو میجارٹی پی ٹی آئی فارورڈ بلاک، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف حلقوں سے جو جیت کے آئے ہیں، یا ابھی جو ہے نا پچھلے الیکشن میں وہ بہت ہی تھوڑے سے مارجن سے جو ہارے تھے 200 اور 250 کے ووٹوں سے. اس کو ہم نام دے رہے ہیں گلگت بلتستان الیکٹیبلز فورم کے نام سے نا. الیکٹیبلز مطلب ہم خیال بھی کہیں، ہم خیال گروپ بھی کہیں، جی بھی ہم خیال گروپ بھی اس کو کہہ لیں. گلبر صاحب بھی ہماری طرف اس کا ایک حصہ ہے بیسیکلی. مطلب کسی جماعت میں شامل ہونے نہیں جا رہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں. ابھی ہم نے یہ فیزز ہیں اس کے. ابھی آپ جو 13 دسمبر کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دسمبر کے سیکنڈ ویک تک 13، 14، 15 جب بھی ہو، یہ جو ہم خیال گروپ ہے یہ سب سے پہلے تو میڈیا میں جا کے اناؤنس کرے کہ ہم خیال گروپ کے یہ بندے بیٹھے ہیں. ٹھیک، ایک تو یہ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں اس ہم خیال گروپ نے یہ طے کرنا کہ یہ گلگت بلتستان سطح پہ کوئی قومی سیاسی پارٹی بنائیں، آزاد الیکشن لڑ کے کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں، یا پھر پاکستان کی کسی قومی سیاسی میں شامل ہو جائیں. جیسے بلوچستان نیشنل پارٹی باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، عوامی پارٹی، مطلب اس طرح کا کہہ لیں. لیکن اس میں سر وہ جو بھی اس ہم خیال گروپ میں نا اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو کئی مرتبہ الیکشن جیت چکے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی عوام کا اعتماد نہیں. جیسے گلبر صاحب صاحب خود 2 دفعہ جیتے، فیملی کو ملائیں تو 6 مرتبہ جیتے. بالکل. اعظم صاحب 4 مرتبہ جیتے. بالکل، راجہ اعظم صاحب. اسی طرح اور بہت سے ہمارے پاس ہیں جن کا جو ہے وہ ایک اچھا عوام کے اندر امیج ہے. ابھی تک کتنے الیکٹیبل صاحب کے پاس ٹوٹل جمع ہوا ہے؟ ابھی تک جو ہمارے پاس جو میں نام دیتا ہوں سر، سکردو سے راجہ جلال صاحب اور راجہ اعظم صاحب ہیں. مشتاق صاحب کے ساتھ کچھ معاملات کہیں پہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، جو سابق منسٹر. جی. اس کے بعد غزر سے اس وقت تک جو ہمارے ساتھ جو شامل ہو چکے ہیں ظفر شاہ آدم خان صاحب ہیں اور خان اکبر خان ہیں. خان اکبر خان ہے. گلگت سے فتح اللہ صاحب اور مولانا سلطان رئیس صاحب ہیں. ہنزہ سے میں ابھی تک اس میں شامل ہوں. نگر سے جو ہمارے پرنس قاسم صاحب، ان سے معاملہ تقریباً فائنل ہو چکے ہیں. جی بی 5 سے. جی 5 سے. اچھا دیامر سے حاجی گلبر صاحب. دیامر سے حاجی گلبر صاحب ہیں اور شابیک صاحب ہیں. استور سے شمسلون صاحب ہیں. اور استور کے ایک حلقے سے بہت بڑا سرپرائز ملے گا. ہاں، یہ سننے میں آیا خالد خورشید والا جو حلقہ ہے وہاں سے بہت بڑا سرپرائز ہوگا. وہ کافی جو ہے اس پہ میرے خیال میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلچل والی سچویشن ہوگی. اچھا، نگر 4 سے کیا پوزیشن ہے؟ جاوید صاحب بھی تھوڑے سے ان وقت نہ نون میں ہے نہ پیپلز پارٹی میں ہے. الیکٹیبلز تو ویسے وہ بھی رہے ہیں. نگر 4 سے ہمارے ساتھ 3-4 الیکٹیبلز رابطے میں ہیں. اچھا. اب وہ ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے جس میں شمسلون صاحب ہیں، میں ہوں، فتح اللہ صاحب ہیں اور اپنا یہ ظفر شاہ آدم خیل صاحب ہیں. ہم بیٹھ کے وہ رپورٹ پیش کریں گے جتنے الیکٹیبلز ہیں ان سے مل کے. پھر وہ جو ہمارے 11 یا 12 جو ہمارے ساتھی ہیں. ایمان شاہ صاحب، ایک چیز تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ زیادہ تر اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ وہ جو فارورڈ بلاک تھا گلبر صاحب کے ساتھ، جو الیکٹیبلز جو پچھلے لاسٹ ایوان کے حصہ تھے وہ آئے. اس کے علاوہ اگر ہم آپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا، چونکہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے آپ کے بزرگوں سے جو ہے کہ آپ تک جو ہے وہ اچھا تعلق رہا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا بھی. تو آپ نے جب مسلم لیگ نون کا وفاق میں بھی اقتدار ایسے ٹائم میں اس گروپ کو چوائس کیا، مسلم لیگ نون کو ذرا آپ
نے مائنس پہ رکھا؟ منظر دیکھیں، یہ جو ایک پولیٹیکل جو کیریئر ہوتا ہے نا کسی بھی بندے کا، اللہ کرے آپ بھی کل اس پروسیس میں آ جائیں، اس میں بیسیکلی یہ کوئی آپ کے کوئی عقیدے کا حصہ نہیں ہے. اس میں آپ ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے حلقے کو بہتر، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کے مسائل کے حل کے لیے، وہاں کے عوام کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے آپ کہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ مسئلے حل ہو جائیں. تو اس لیے یہ ٹائم ٹو ٹائم تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں، حافظ الرحمن صاحب یہ جمعیت طلباء اسلام کا حصہ تھے. ہاں، اسلامی جمعیت طلباء کا یہ جمعیت علماء اسلام کی جو طلباء بالکل حصہ تھے. آج وہ مسلم لیگ سیف الرحمن کی شہادت کے بعد سیف الرحمن شہید کو تو ہم نے شروع سے ہی پی ایم ایل این میں دیکھا. اس سے پہلے کسی اور طریقے سے ان کی ایک پہچان تھی، بعد میں انہوں نے لیکن انہوں نے پارلیمانی سیاست کا جو حفیظ الرحمن نے آغاز کیا وہ مسلم لیگ نون سے ہی کیا. اسی طرح آپ یہاں پہ چند اگر میں نام لے لوں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وقت کے ساتھ لوگوں نے کس طرح اپنے میں ناشاد صاحب، ہمارے راجہ اعظم صاحب، میرے اور آپ کے سامنے لسٹ ہمارے سامنے ہے. 23 سال 24 سال سے مجھے جانتے ہیں. میں 1990 سے اس مسلم لیگ نون میں رہا ہوں. بالکل. اور آج کی ڈیٹ تک جب تک ہم نے، ہو سکتا ہم نون لیگ کا حصہ بن جائیں، میں نے ابھی تک یہ 22-23 سال میں کوئی پارٹی چینج نہیں کی. سر یہ آپ نے بڑی اچھی یاد دہانی کروائی کہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو آپ پارٹی الیکٹیبلز کی بنا رہے ہیں، اگر یہ پراپر پارٹی نہیں بنے گی تو آپ کا جو کوٹا ہوگا ٹیکنوکریٹ اور فیمیل جو اسپیشل سیٹس والا، وہ تو آپ کا لاس میں چلا جائے گا. سر وہ تو آپ اس کو تو آپ تقریباً اس کو رول آؤٹ کریں یا اس کو بالکل ہی کہ یہ آزاد ہم لڑیں گے. دو آپشنز ہیں. ایک جی بی لیول پہ کوئی قومی سیاسی پارٹی، کیونکہ ہم نے جو ہے نا کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا، ورنہ ہمارے ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی سیٹیں تو ہم نہیں لے سکتے آزاد رجسٹر. جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ ضائع ہو جائیں گے وہ. تو اس لیے مجھے جو زیادہ لگتا ہے، زیادہ جو امکان یہ ہے کہ ہم پاکستان کی کسی قومی سیاسی پارٹی کا حصہ بن جائیں گے. تقریباً یہی لگ رہا ہے. تو اس کے علاوہ زیادہ امکانات ابھی نواز خان کیونکہ نواز خان نجیب کے حلقے میں تو آپ نے آلریڈی میرے خیال میں ظفر شاہ خیل کے ساتھ بات ہوئی ہے، لاسٹ الیکشن میں بھی اس کی پوزیشن بڑی اچھی تھی. پھر اگر ہم حمزہ کی طرف ہی آتے ہیں، الیکٹیبلز میں تو آپ آگے، اسی گروپ کے ساتھ کوئی اور بھی کورنگ کینڈیڈیٹس کے لیے کوئی اچھا کینڈیڈیٹ اویلیبل ہے؟ ہماری کل ہی ایک کینڈیڈیٹ سے بات ہوئی ہے حمزہ میں، جو پچھلے پورے اس پروسیس میں وہ چیف منسٹرشپ کے لیے امیدوار بھی تھے. یس، راجہ نظیم الامین. ہماری کسی سے بات ہو گئی ہے. وہ ظاہر ہے، مطلب اب میں خدا نے خواستہ اپنا کرنل امتیاز صاحب، مطلب نہیں، کرنل امتیاز صاحب سے ہمارے کوئی رابطے نہیں ہے. کرنل امتیاز صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں وہ سوشل میڈیا پہ خبریں کونسل کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اس شمولیت کے حوالے سے میرے خیال میں ان کی شمولیت کے تمام معاملات طے ہو گئے تھے. لیکن وہ جو ایک دن پہلے سوشل میڈیا پہ آپ جیسے ہمدردوں نے خبر لیک کی، تو اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ریئیکشن آیا، وہ میرے خیال میں کہیں پہ وہ کوئی زیادہ ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں تھا. پولیٹکس میں آپ کا اچھا دیکھیں تجربہ رہا ہے. منشا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا گروپ جو بن کے جا رہا، بڑا اسٹرانگ گروپ بن گیا، یہ نہیں ہے الیکٹیبلز ہیں، کوئی کمزور کینڈیڈیٹس نہیں، ہلکے کے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کس کو نقصان پہنچا؟ میرے خیال میں دیکھیں منظر، میں نے زندگی میں نا صحافت کی بھی ہے تو میں نے بلنٹ کیا ہے، سیدھی بات کی ہے. میں الفاظ کو چبا کے بیان نہیں کر سکتا. میرے خیال میں نون لیگ کو بہت نقصان پہنچا اس سے. اچھا، اس سے نون لیگ کو بہت نقصان پہنچا. نون لیگ کا انور گروپ کے ساتھ بات تو نہیں چل رہی ہے اس حوالے سے؟ سر انور گروپ سے ہماری بات ہوئی تھی. انور گروپ بھی کسی فارمولے کے تحت ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. آج کی بات نہیں کر رہا میں، اکتوبر کے آخری ہفتے کی بات کر رہا ہوں. اور سی ایم لیول پہ ان کو میسج انور گروپ کی طرف سے کنوے ہوا تھا کہ اگر پی ایم ایل این میں ہماری یہ جگہ بنتی ہے تو آپ پھر اس طرف آ جائیں، اگر نہیں بنتی ہے تو ہم آپ کی طرف آئیں گے. وہ معاملات اب آگے بڑھے ہیں نہیں بڑھے ہیں، کیونکہ میں اس پروسیس میں پھر بیچ میں سے ہٹ گیا تھا. ہو سکتا ہے بات چیت آگے بڑھ جائے. اچھا، بلتستان ڈویژن کی کوئی 9 سیٹیں ہوتی ہے. بلتستان ڈویژن میں آپ کے پاس اگر راجہ اعظم صاحب آ گئے ہیں تو پھر دوسری جانب ان کا داماد جو ہے راجہ ابھی لاسٹ ہمارے منسٹر تھے راجہ ناصر صاحب مقبول صاحب، یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. یہ ماضی میں بھی، چونکہ آپ کو یاد ہوگا خالد خورشید والے ٹائم پہ بھی انہوں نے بڑے گڑبڑ کی تھی، تو ابھی بھی کوئی گڑبڑ کی چانس؟
منظر دیکھیں ہم نے جو بلتستان کا جو پورا جو ایک اس کو لک آفٹر کہہ سکتے ہیں یا ان معاملات کو طے کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ راجہ جلال صاحب اور راجہ اعظم صاحب کی ہے، لیکن راجہ جلال صاحب ایکٹیولی کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے گانچے سے کن کن کو لینا ہے، سکردو کے ریمیننگ حلقوں سے کن کو لینا ہے، پھر کہیں پہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی ہے آئی ٹی پی کے ساتھ، آئی ٹی پی کے ساتھ، تو وہ ساری چیزیں بلتستان کی جو معاملات ہیں وہی دیکھیں گے اور وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ رپورٹ لا کے سبمٹ کریں گے وہ کہ بتائیں جناب گے، اس حلقے سے کینڈیڈیٹس کی ڈیٹیل دیں گے، ان کی ورتھ بتائیں گے، کیپیسٹی بتائیں گے، حلقے کی صورتحال بتائیں گے، اس کے مطابق پھر جو بھی کینڈیڈیٹس ہم نے ٹکٹس جس پارٹی میں بھی ہم گئے اس کا ٹکٹ۔ اچھا ایک انفارمیشن یہ بھی تھی چونکہ میری کسی اچھے بلتستان کے پولیٹیشین، بلکہ سیدھی سی بات ہے گورنر صاحب سے گپ شپ کری تھی کسی جگہ مہدی شاہ صاحب تو وہ کہہ رہے تھے کہ راجہ جلال صاحب ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو الیکشن کنٹیسٹ کروا دیں حلقہ سے، نہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ نہیں، دیکھیں اب وہ خواب دیکھنا کسی کی کوئی مطلب منع تو میں نہیں کر سکتا نا، آپ بھی میں بھی رات کو خواب کبھی کبھار دن کو خواب جو آتے ہیں نا خیالوں میں بڑے ہم وہ آسمانوں بڑے میں پہنچے مسائل ہوتے ہیں۔ تو مطلب مہدی شاہ صاحب کو ابھی تو یہ بالکل بات واضح ہو گئی نا کہ اس وقت سب سے زیادہ اس گروپ کو آرگنائز کرنے جلال صاحب کو رول ہے، ابھی بھی اگر کوئی غلط فہمی میں ہے یا خوش فہمی میں ہے۔ اچھا ایک اور بڑا سوشل میڈیا میں ایک کہانی چل رہی ہے کہ یہ گروپ جو مینیج کیا گیا ہے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا، منظر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ہونا، شروعات تو ہوتی ہے ویسے، نہیں میں جنرل ایک آپ کو چیز بتاتا ہوں، ٹیکنیکل ایک ایشو ہے یہاں پہ نا، یہ آپ خود بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کالج تک آپ پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کا اچھا ایک بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل بھی، ہم تو بہت ہی ڈیلے ڈالے بیک بینچز کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں اسکول میں بھی نا، تقریباً سب وہیں رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں۔ اس میں بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ سر کہ خاص کر جب میٹرک فائنل ایئر کے ایگزامز ہوتے تھے نا تو جو اسٹوڈنٹ یا جو طالب علم یا طالبہ جو ہے اس کی تیاری کمپلیٹ ہوتی تھی وہ کانفیڈنٹ ہوتا تھا، ان کو تو ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ یار ایگزام کب ہوگا، ہم جیسے لوگ تو مطلب وہ ڈر سہم ہوتے تھے یار کسی وجہ سے ایگزام ڈیلے ہو جائے۔ جس بندے نے 5 سال تیاری کی ہے نا، آپ کسی بھی حلقے سے اس کے اوپر اعتماد ہوا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے منظر کہ آپ کی 70,000 80,000 کی پاپولیشن میں سے 20 25 30 ہزار ووٹرز ہوتے ہیں، وہ ان سب میں سے آپ کو بہتر سمجھ کے 5 سال کے لیے آپ کو ووٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب میں سے بہتر یہ لیڈرشپ کے لیے اس کی کوالٹیز ہیں۔ اگر کسی ممبر نے اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کی ہے وہ خوشی خوشی حلقے میں جائے گا، اس کو کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے جانسوں اور اس کی ضرورت نہیں۔ جی بھی 21 ہے یا میں صرف ایک چیز میں ان ممبر سے میں ریکویسٹ کروں گا، یہ سوشل میڈیا کا دور، اس سے پہلے آپ لوگوں نے لوگوں کو بڑے جانسے دیے ہیں، بڑے فراڈ کیے ہیں، وہ بڑی بڑی تقاریر کر کے ان کو لبھایا ہے، اب یہ سوشل میڈیا میں نا آپ کے بارے میں ایک ایک پوائنٹ نوٹ ہے، اگر آپ نے تیاری نہیں کیا، آپ نے عوام کی خدمت نہیں کی ہے تو جب آپ حلقوں میں جائیں گے نا پھر آپ ری ایکشن کے لیے جی بھی 21 یاسین وہاں سے ہے کوئی الیکٹیبل صاحب کے ساتھ اس وقت رابطے ہیں اور میرے خیال میں یہ جو ہمارا ہم خیال گروپ ہے جو اگلی کسی پارٹی میں انشاءاللہ جی بھی ستارہ داریل اور مولانا عبدالکریم صاحب جو ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ علماء اور ان کا ہے سر دیکھیں بس آپ پہنچے ہیں نا وہاں تک، اب میں کیا بات کروں، داریل سے ایگزیکٹ ان کے ساتھ انیشیل بات ہو گئی ہے، مولانا عبدالکریم انیشیل بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ ہے کہ تقریباً 17 سے 18 حلقوں میں انشاءاللہ الیکٹیبلز ہوں گے اور وہ ایسے کینڈیڈیٹس ہوں گے جو مطلب پوٹینشیل ہے، جو مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب جیتیں گے۔ ایمان شاہ صاحب جو آپ لوگوں کی تیاری یا آپ کی جو پلاننگ جو منصوبہ بندی جو دکھائی دے رہی ہے، اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صرف نون کو ہی نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی بڑا لاس ہوگا۔ دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا یہ کہتا ہوں نا کہ آپ پچھلے 1.5-2 سالوں میں آپ کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک حلقے میں 3 4 کینڈیڈیٹس تیار کیے ہوئے ہیں، تو وہاں سے تو کوئی نہ کوئی باغی ہو جائے گا، وہ لازمی بات ہے اس نے الیکٹیبلس کو جوائن کرنا ہے۔ منظر الیکشن میں ابھی 6 مہینے باقی ہیں، یہ 18-19 فروری کو رمضان المبارک کا آغاز ہوگا اور آئی تھنک 18 یا 17 مارچ کو عید الفطر ہو، اس کے بعد چھٹیاں، اس کے بعد گہما گہمی ہوگی، تو بہت سارے لوگ مزید جو ہے نا اتھل پتھل ہوگا۔ میں نون لیگ کی اس لیے بات کروں، پیپلز پارٹی میں جیسے بھی ہے، فدا محمد نشاد صاحب گئے اس پورے 5 سال میں، ٹھیک ہے، آمنہ انصاری صاحبہ گئی ہیں، اس کے بعد پھر آئی تھنک یہ امجد زیدی صاحب گئے،
راجہ حمید ناصر صاحب صاحب گئے, راجہ ناصر صاحب گئے, ایٹ لیسٹ 8-10 الیکٹیبل شامل ہوئے نا. چند اب نون لیگ کا ایک بتا دیں الیکٹیبل جس میں, بلکہ نون لیگ سے شفیع صاحب واپس آ گئے, چھوڑ گئے, وہ آپ کے گروپ میں آ گئے حلقہ 3 میں. ظفر چھوڑ گئے, ظفر کے ساتھ ان کے مذاکرات فائنل ہوئے تھے. خان اکبر خان نون لیگ میں تھے, جو پچھلے الیکشن میں 250 ووٹوں سے نذیر صاحب سے ہارے تھے, نون لیگ میں تھے, وہ چھوڑ کے آئے. ٹھیک ہے, استور سے کسی بندے نے اس دن پیپلز پارٹی والوں سے, نون لیگ کے کسی بندے نے وہاں پہ جا کے پیپلز پارٹی میں شرکت کی, تو چھوڑ کے اس طرف آ رہے. تو مجھے ایک بندے کا, آپ سے زیادہ سینئر شاید یہاں پہ کرنٹ افیئرز جی بی کی سیاست پہ نظر رکھنے والا شاید ہی کوئی ہو, مجھے ایک الیکٹیبل کا نام بتا دیں جو پی ایم ایل این میں شامل ہوا. لیکن بس وہ سرپرائز دینے کی حفیظ الرحمان صاحب بات تو کر رہے ہیں. کہاں سے سرپرائز ہے, مطلب یہ رہ نہیں گئے. ہم خیال گروپ ادھر آ گیا, وہ ادھر چل گئے, پیچھے رہ کون گئے مثلا آپ بتائیں. اب 3-4 کا نام بتا دیں سر. ان کو تقریباً حلقے تقریباً کور ہو چکے ہیں, تقریباً کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا, کوئی الیکٹیبلز کے ساتھ چلا گیا, تو اس طرح کی سچویشن ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پریشر جو ہے نا, میری ہمدردیاں ہیں نون لیگ کے ساتھ. میں نے 22-23 سال اس پارٹی میں, میری بڑی خدمات ہیں اس پارٹی کے لیے بھی, اور اس پارٹی نے بڑا کام بھی کیا. یہ نہیں ہے کہ جی بی میں, لیکن ظاہر ہے آپ اس کام کو گراؤنڈ کے اوپر مٹیریلائز نہیں کریں گے, آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود کر لیں گے, تو پھر چیزیں یہاں پہ کوئی اوپر سے ابابیل نے اتر کے آپ کے لیے کام نہیں کرنا, یا خلائی مخلوق نے نہیں کرنا. گراؤنڈ پہ یہ ذہن سے نکالیں منظر کہ کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ فلاں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی, کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. آپ نے اپنے بل بوتے پہ عوام کے ساتھ, اگر آپ کے کمنٹس میں ٹھیک رہی ہیں. ایمان شاہ صاحب, لاسٹ ایک کوشچن ہے سر. چونکہ الیکٹیبلز کی بڑی اچھی تعداد ہے, ان کے حلقوں میں پوزیشن ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ مضبوط اچھی پوزیشن نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی کئی حلقوں میں اچھی نظر آ رہی ہے, نون بھی. تو حکومت تو پھر اسی طرح کی بنے گی جو ابھی لاسٹ جو آپ گورنمنٹ میں تھے, ڈفرینٹ, نون بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, فارورڈ بلاک بھی تھا, یہ سارے. حکومت تو اگلی جو ہماری 2026 کی جو بنے گی سیم اسی طرح کی بنے گی. سنگل میجارٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے. میں جو جیسے بلوچستان میں حکومتیں بنتی ہیں, مجھے جو بلو پرنٹ نظر آ رہا ہے نا اگلی حکومت کا, ہم خیال گروپ چاہے وہ قاپ لیگ میں ہے, علیم خان کے ساتھ ہے, ایم کے ایم کے ساتھ جہاں پہ بھی ہے, یہ گروپ آئی ٹی پی, پیپلز پارٹی, مجھے ایک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے, حکومت کا حصہ ہوں گے. میں ایک سائڈ ناظرین, چونکہ ایمان شاہ صاحب کا چونکہ ایکسپیرینس رہا پچھلے اس حکومت میں بھی, اس سے پہلے ڈسٹرکٹ کونسل گلگت کے وائس چیئرمین کے طور پہ بھی ان کا پولیٹکس میں ایک حصہ رہا ہے, تو انہوں نے اپنا ایک تجزیہ بھی دے دیا, پارٹی کے حوالے سے گفتگو بھی ہو گئی. یقیناً چونکہ سیاسی ماحول کافی گرم ہے, اور آپ کی کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ